الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. باب نصر المظلوم. قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا سعید بن الربیع قال حدثنا شعبة عن الاشعث بن سلیم قال سمعت معاویة بن سوید سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع فذكر عيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاتش ورد السلام ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإبرار المقسم. باب ہے یہاں پر باب نصر المظلوم، مظلوم کی مدد کرنے کا بیان. باب نصر المظلوم، مظلوم شخص کی مدد کرنے کا بیان. اور مظلوم شخص کی مدد کرنے کا کیا حکم ہے آگے اس کو بیان کریں گے انشاءاللہ. کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ حدثنا سعید بن الربیع، سعید بن الربیع العامری قال حدثنا شعبہ یعنی شعبہ بن الحجاج ابو بسطام کی کنیت ہے، عن الاشعث، اشعث بن سلیم، اشعث بن سلیم ابو الشعثاء الكوفی قال سمعت معاویة بن سوید، معاویہ بن سوید المزنی الكوفی قال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونہانا عن سبع فذکر عیادۃ المریض. یعنی یہ حدیث ہے، یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اختصار سے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا تھا انہی میں سے کیا ہے؟ عیادۃ المریض، مریض کی عیادت کرنا. مریض کی عیادت کرنے کا کیا حکم ہے؟ یہ سنت. کوئی شخص بیمار ہو تو اس کی عیادت کرنا، اس کے گھر جانا، اور اس کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہے. تو مریض کی عیادت کرنا یہ سنت ہے. اور کبھی کبھی یعنی بعض حالات میں اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ وہاں پر مریض کی عیادت کرنا، اس کے پاس جانا یہ واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. واتباع الجنائز، اور جنازے میں شریک ہونا، جنازے کے پیچھے جانا یہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض کفایہ ہے. وتشمیت العاطش، تشمیت العاطش، عاطس عطسہ کے معنی ہوتے ہیں چھینکنا، چھینک آنا، اور تشمیت کے معنی ہوتے ہیں جب کوئی آدمی چھینکے تو یعنی جب وہ الحمدللہ کہے، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہے تو سن کر کے اس کا جواب دینا، نہیں یرحمک اللہ کہنا. یہ معنی ہوتا ہے تشمیت العاطس کا کہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ سنت ہے. تشمیت العاطس بھی سنت ہے، واجب نہیں ہے کہ اگر کسی نے چھینکا اور اس کے بعد الحمدللہ کہا تو اس وقت یعنی یرحمک اللہ کہنا واجب نہیں ہے، بلکہ یہ سنن میں سے ہے، سنت ہے. ورد السلام، اور سلام کا جواب دینا. سلام کا جواب دینا اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص تنہا ہے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے. ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا. یہی باب سے یہاں پر اس کا ٹکڑا جو ہے یہ نصر المظلوم، یہی اس کا تعلق ہے باب سے. ونصر المظلوم، مظلوم شخص کی مدد کرنا، چاہے وہ مظلوم شخص مسلم ہو یا کوئی اور ہو، غیر مسلم ہو، ذمی ہو، کوئی اور ہو، اس کی مدد کرنا یہ واجب ہے، اور یعنی کہہ سکتے ہیں فرض ہے، فرض کفایہ ہے، واجب کفائی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ سلطان جو حاکم ہے، امیر ہے، اس کے اوپر مظلوم کی مدد کرنا یہ واجب اور ضروری ہوتا ہے. اور یعنی مظلوم کی مدد کرنا یہ فرض کفایہ ہے. اگر کوئی شخص اس کی مدد کر دیتا ہے مظلوم کی تو گویا کہ دوسروں سے یہ ساقط ہو جاتا ہے.
لیکن بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اس کی مدد کرنے پر قادر ہے اور کوئی اور مدد کرنے والا وہاں پر نہیں ہے، تو ایسے شخص پر مظلوم کی مدد کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب چاہے وہ مظلوم کی اور اس سے ظلم سے اس کو بچانا، چاہے اپنے زبان سے قول کے ذریعے سے اس کو ظلم سے بچائے، اس کی مدد کرے، یا پھر عمل کے ذریعے سے جس طرح سے بھی ممکن ہو، اس کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے جب وہ اس مظلوم کی مدد کرنے پر قادر ہو اور کوئی دوسرا شخص اس کی مدد کرنے والا نہ ہو۔ ورنہ عام حالات میں اگر دوسرے لوگ موجود ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے تو پھر کوئی شخص کر دیتا ہے اس کی مدد، تو باقی لوگوں سے یہ حکم ساقط ہو جاتا ہے، گویا کہ ان کے لیے مستحب ہے یا ان پر وہ واجب نہیں ہے۔ یہ واجب اور ضروری کیسے ہو جاتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے ایک، یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، امام طحاوی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ روایت کا کیا حکم ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ روایت امام طحاوی نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریق سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں میں سے، اپنے بندوں میں سے کسی بندے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو قبر میں 100 کوڑے لگائے جائیں، قبر کے اندر اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ بندہ، وہ انسان اللہ رب العالمین سے لگاتار یعنی دعا کرتا رہا، اور یہاں تک کہ اس کا ایک کوڑا باقی بچا، اور اس کی وجہ سے اس کا قبر جو ہے پورا آگ سے بھر گیا۔ پھر اس کے بعد جب یہ چیز اس سے دور ہو گئی، اللہ رب العالمین سے اس نے دعا کیا، تو پھر اس نے سوال کیا کہ مجھے کس گناہ پر یہ کوڑے لگائے گئے، کیا جرم میں نے کیا تھا؟ تو فرشتوں نے اسے بتایا کہ انک صلیت صلاۃ بغیر طہور، کہ تو نے ایک نماز پڑھی تھی بغیر طہارت کے تو نے ایک نماز پڑھی تھی، ومررت علی مظلوم فلم تنصرہ، کہ تو ایک مظلوم شخص کو دیکھ کر کے تو ایک مظلوم آدمی کے پاس سے گزرا، تو اس کی مدد کر سکتا، یعنی وہ قادر تھا، اس کی مدد کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے اس کی مدد نہیں کی۔ تو اس وجہ سے، یعنی تیرے اس مظلوم شخص کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا تھا کہ تجھے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ تو یہاں پر اندازہ لگائیے کہ جو شخص کسی مظلوم کی مدد نہ کرے، یعنی مظلوم شخص کو دیکھ کر کے اس کی مدد پر وہ بالکل قادر ہے، مدد کر سکتا ہے، پھر بھی دیکھ کر کے اس کو اس پریشانی میں، مصیبت میں، اس ظلم میں اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا ہے، تو اس کا یہ حال ہو سکتا ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ جو شخص، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی طرح سے اس میں ہے وَإِجَابَةُ الدَّاعِ، اور دعوت دینے والے، داعی مطلب دعوت دینے والا، کھانے پر کوئی شخص بلائے، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ بھی سنت۔ کوئی شخص دعوت میں بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا سنت ہے، اور کبھی کبھی یہ واجب ہو جاتا ہے، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ یعنی جیسے کہ ولیمہ کی دعوت ہو تو اس میں حدیث میں آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدمی اس کو قبول کرے، اس میں شریک ہو، اور یہاں تک کہ جائے، اور اگر کوئی شخص روزے سے ہو تو ان کے لیے دعا کرے، معذرت کر لے، ان کے لیے جا کر کے دعا کرے۔ تو ولیمے کی دعوت کے لیے خاص طور سے حکم ہے کہ علماء نے کہا واجب ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فرض عین ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں، فرض کفایہ ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِبْرَارُ الْمُقْسِمِ، بعض روایتوں میں ہے وَإِبْرَارُ الْقَسَمِ، قسم پوری کرنا۔ ابرار المقسم، قسم کھانے والے کی قسم کو پوری کرنا۔ تو قسم پوری کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر قسم کھا لیتا ہے کسی پر کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ یہ کام کرو گے میرا، یا فلاں کام یہ ضرور کرو گے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تم یہ کام ضرور کرو گے یا تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ اب اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ اس کام کو کرے جس سے کہ اس نے قسم کھائی، اس کام پر، عمل پر قسم کھا لیا ہے کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ کام ضرور کرو گے؟ تو
کیا حکم ہے اس کا، کیا اس کو اس کی قسم پورا کرنا، اس کام کو کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے؟ تو اس میں علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسی چیز پر قسم کھاتا ہے جس کا کرنا مباح ہے اور اس کے طاقت میں ہے، یعنی اس کے لیے مباح ہے، وہ عمل مباح ہے اور اس کی استطاعت وہ رکھتا ہے، اس کے کرنے کی طاقت رکھتا ہے، تو پھر اس کے لیے سنت ہے، اس قسم کو پوری کرنا سنت ہے، اس پر واجب نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص، کوئی مومن، کوئی مسلم شخص اگر قسم کھا لیتا ہے کسی کام کے کرنے پر، تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ اس کی قسم کو پوری کرے۔ یہاں پر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یعنی قسم بسا اوقات اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا ہے کہ بعض مومنین ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی دیکھنے میں پراگندہ بال، کوئی کسی شخص کے ہاں جائیں تو آدمی اپنے ساتھ ان کو بیٹھنا نہ دے، اپنے گھر ان کو بلائے نہ، بلکہ گھروں سے دھتکار دیتے ہیں، لیکن ایسے ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا وہ مقام ہوتا ہے، یعنی تقویٰ کی بنیاد پر اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان سے اس قدر محبت کرتا ہے کہ اگر وہ قسم کھا لیں کوئی کام اللہ رب العالمین پر قسم کھا کے کہہ دے تو اللہ رب العالمین ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، یعنی محمد ابن المنکدر تابعی ہے، مشہور تابعی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور جابر اور دوسرے کئی صحابہ کرام سے ان کی روایتیں ہیں۔ محمد ابن المنکدر، ان کا واقعہ ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا، یعنی قیام اللیل کے لیے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے رات میں اٹھا اور گیا، اور وہاں کی مسجدوں میں اندھیرا رہتا تھا، ظاہر سی بات ہے لائٹ ہوتی نہیں تھی، عشاء کے بعد چراغ بجھا دیا جاتا تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں ایک کھمبے کی مسجد کے ایک ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر کے میں نماز پڑھنے لگا، اور اسی دوران میں نے سنا کہ ایک کوئی اور شخص آگے، مجھ سے آگے ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، اندھیرے میں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو اس نے نماز کے بعد اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور اس کی آواز میں سن رہا تھا، اس نے دعا کی کہ اللہ رب العالمین آج تیرے بندوں نے تجھ سے بارش کے لیے دعا کی، پانی طلب کی، بارش کے نزول کے لیے اللہ رب العالمین تجھ سے لوگوں نے، تیرے بندوں نے دعا کی، لیکن بارش نازل نہیں ہوئی۔ اے اللہ رب العالمین، میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو اپنے بندوں پر ضرور بارش نازل فرما۔ اس بندے نے یہ دعا کی، تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون انسان ہے جو اتنے یعنی اعتماد کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کر رہا ہے اور قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تیری ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تو اپنے بندوں پر ضرور بارش نازل فرما۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد یعنی فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کی اذان ہوئی، اور اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بدلی وغیرہ کا نشان نہیں تھا، فوراً بدلیاں اٹھنا شروع ہوئیں، اور فجر کے لیے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے، اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ پھر لوگ اپنے گھروں میں بھیگتے ہوئے گئے، یعنی فجر کے بعد لوگ اتنی بارش ہوئی کہ لوگ بھیگتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس گئے۔ تو کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، اور اندھیرے کی وجہ سے پھر وہ شخص، اس کو میں پہچان نہیں سکا کہ وہ کون شخص تھا۔ پھر کہتے ہیں دوسرے دن پھر میں آیا تو دیکھا کہ وہی شخص مسجد میں قیام اللیل کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور اس دن میں نے یہ سوچ لیا کہ آج اس کو دیکھنا ہے، پہچاننا ہے کہ یہ کون شخص ہے۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر اس شخص کو میں نے دیکھ لیا اور اس کا پیچھا کر لیا کہ جہاں وہ کھڑا ہوا اس کے پیچھے میں کھڑا رہا، اور فجر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ نکلا تو اس کے پیچھے میں بھی نکل لیا، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں، جس گھر مدینہ کے جس گھر میں وہ داخل ہوا، اور جا کر کے میں اس کے پیچھے جاتا رہا چپکے سے، اور دیکھ لیا کہ ہاں یہ شخص اسی گھر میں رہتا ہے، اس کا یہی گھر ہے، اور یہ پہچان کر کے اس کا گھر میں پھر واپس چلا آیا۔ کہتے اس کے بعد پھر دن کے اجالے میں کافی جب اجالا ہو گیا تو دوسرے وقت میں اس سے ملنے کے لیے گیا، تو دیکھا کہ وہی شخص اپنے گھر کے سامنے موچی کا کام کرتا ہے، یعنی جوتا چپل کی اصلاح کرتا ہے، لوگ اس کے پاس لاتے ہیں اور سلاتے ہیں، موچی کا کام کرتا ہے، یعنی موچی ہے۔ تو کہتے ہیں میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنے لگا، پوچھنے لگا اس کے حال چال کی، حالات کیا ہیں اس کے، اور پھر اسی طرح سے باتوں باتوں میں نے اس سے ذکر کیا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں، تو اس نے بتایا کہ میں یہی کام کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے، میں آپ کی اگر مدد کروں آپ یہ کام نہ کرو، اور آپ اللہ رب العالمین کا ذکر اور دوسرے جو کام ہے وہ کام کیجئے۔ تو اس نے انکار کر کے کہا کہ نہیں، میرے لیے یہی کام بہتر ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اس طرح سے
پھر دھیرے دھیرے باتوں میں میں نے ذکر کیا اس سے کہ آپ نے اس دن دعا کی تو اس دعا کا اس واقعے کو ذکر کیا. پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے سے کہا, آنے جانے لگا اس کے پاس اور کہا کہ اگر کوئی بھی حاجت و ضرورت ہو تو آپ مجھ سے ذکر کرنا, میں آپ کی مدد کروں گا. تو اس بندے نے کہا کہ دیکھو آپ سے مجھے ایک حاجت ہے, ایک ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ یعنی جو میں نے دعا کیا اللہ رب العالمین سے, اللہ رب العالمین نے بارش نازل فرمائی, تو اس واقعے کو کسی سے مت ذکر کرنا, کسی اور شخص سے نہ بتانا کہ میرے بارے میں کون ہوں اور میں نے دعا کیا ایسا ایسا, کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا. تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر اس شخص کے پاس جب میں آنے جانے لگا, پھر کچھ دن کے بعد پھر اس سے ملاقات کرنے کے لیے گیا, تو گھر والوں سے پوچھا, اس آدمی کو نہیں پایا. تو لوگوں نے بتایا, گھر والوں نے بتایا کہ تمہاری وجہ سے وہ یہاں سے چلے گئے, کہیں اور چلے گئے, اللہ عالم وہ کہاں پر ہیں. تو اس طرح سے یعنی اللہ رب العالمین کے نیک بندے ہوتے ہیں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, اور حقیقی ولی وہی ہوتے ہیں جو یعنی کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ وہ اس کا پرچار کریں, جیسا کہ آج کل کے لوگ بہت سے لوگ ہوتے ہیں, کوئی اس طرح سے شعبدہ باز جادو وغیرہ دکھا کر کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ایسا کر دیتے ہیں, مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں اس طرح سے یعنی لوگوں کو شفا یاب کر دیتے ہیں, یا جادو وغیرہ دکھا کر کے اس طرح سے, اور اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے ہیں کہ پہنچے ہوئے بابا ہیں. تو حقیقت میں جو اللہ رب العالمین کے ولی ہوا کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کہیں پر کسی وجہ یعنی ان کی دعاؤں سے, ان کی برکت سے اللہ رب العالمین اگر کوئی اس طرح سے کرامات اولیاء سنا ہوگا آپ لوگوں نے, اس طرح سے کوئی کرامت اللہ رب العالمین ظاہر کر دیتا ہے تو اس کا وہ پرچار نہیں کرتے ہیں کہ دیکھیے میں اتنا پہنچا ہوا بابا ہوں اور ایسا کر دیتا ہوں, ایسا کر دیتا ہوں, یہ ہے وہ ہے, ایسا نہیں کرتے. یہ تو سب صرف یعنی لوگوں کو دھوکہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں, جعلی قسم کے جو بابا ہوتے ہیں. اور حقیقی جو اللہ رب العالمین کے ولی ہوتے ہیں وہ بہت نیک ہوتے ہیں, نماز کے پابند, روزے کے پابند, یعنی دین کے جو یعنی حکام اس کے وہ پابند ہوتے ہیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے, ان کو شہرت یا اس طرح کی چیزیں مقصود نہیں ہوتی ہیں. اللہ رب العالمین جس چیز سے راضی وہی کام کرتے, وہ حقیقت میں اللہ رب العالمین کے وہی ولی ہوتے ہیں. تو یہاں بتانا یہ مقصد تھا کہ دیکھیے انہوں نے جیسا کہ اللہ رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی کپڑا دیکھیں گے تو میلا کچیلا کپڑا ہے ان کا, اسی طرح سے پراگندہ بال ہے, ان کو کوئی معاشرے کے اندر لوگ ان کی اہمیت نہیں دیتے, کسی کے گھر جائے تو ان کو اپنے گھر لوگ بیٹھنے کے لیے نہیں کہتے. لیکن اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا بڑا مقام ہوتا ہے ان کا کہ اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ رب العالمین ان کی قسم کو پوری کر دیتا ہے. تو یہ معنی بتلانے کے لیے میں نے کہ قسم پوری کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے تو اس کی قسم پوری کرنا یہ سنت ہے. وہ ابرار المقسم باب سے جو یعنی ترجمۃ جو باب ہے, باب نصر المظلوم, اس سے جو اس حدیث کی مطابقت ہے وہ بتا چکا ہوں. ونصر المظلوم یعنی مظلوم کی مدد کرنا, جو حدیث میں آیا ہوا ہے. 7 چیزوں کا جو ذکر ہے اس میں سے مظلوم کی مدد کرنے کا ذکر ہے اس میں. اور یہ حدیث باب الامر باتباع الجنائز یعنی جنازے کے باب میں, اتباع جنائز کے مسئلے میں باب میں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں. وہاں پر جو 7 منع کردہ چیزیں اس کو بھی امام بخاری وہاں پر ذکر کیا ہے. لیکن وہاں پر جو فرق اتنا ہے کہ یہاں پر جو شیخ امام بخاری کے دوسرے ہیں اور وہاں پر امام بخاری کے شیخ وہ دوسرے ہیں, ابو الولید ہیں جو روایت کرتے ہیں. اس کے بعد مشایخ حدیث ہے حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب الحمداني الكوفي قال حدثنا ابو وسامة ابو وسامہ یہ حماد بن وسامہ ہے جو روایت کرتے ہیں عن برید تصغیر کے ہے یہ برید بن عبداللہ بن ابی بردہ, برید بن
عبداللہ بن ابی بردہ عن جدہ، وہ اپنے دادا سے روایت کرنے برید بن عبداللہ بن ابی بردہ، تو دادا ان کے کون ہے؟ ابو بردہ. ابو بردہ یہ ان کا نام ہے عامر، اور یہ لڑکے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. عن ابی موسیٰ الاشعری، تو ابو بردہ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال، اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن، کہ مومن دوسرے مومن کے لیے. الف لام جو ہے یہاں پر وہ جنس کے لیے ہے، لیکن یہاں پر مراد جو ہے یعنی بعض المؤمن ہے. ایسا نہیں کہ تمام مومنین تو پورے مراد ہے. کالبنیان یشد بعضہ بعضا، یشد بعضہ بعضا، کی مومن دوسرے مومن کے لیے بنیان کے مانند ہے، یعنی عمارت کے مانند ہے. جیسے عمارت ہوتی ہے، دیوار ہوتی ہے، تو دیوار کی اینٹیں آپس میں ایک دوسرے سے مل کر کے اس کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے، اور دیواریں آپس میں مل کر کے اس مکان کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح سے مومن کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یشد بعضہ بعضا، جو بعض کو مضبوطی عطا کرتا ہے، یعنی آپس میں جوڑے ہوئے ہوتا ہے، باندھے ہوئے ہوتا ہے. شدہ یشد شدن، یشد بعضہ یعنی بعض دیوار کا حصہ جو ہوتا ہے، یعنی عمارت جو ہوتی ہے بعض کو بعض سے ملا کے رکھتی ہے. اگر وہی دیوار وہی اینٹ الگ الگ ہو تو پھر اس میں کوئی قوت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، لیکن وہی چھوٹی چھوٹی اینٹیں اور دیواریں آپس میں مل کر کے ایک بڑی عمارت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، مضبوط اور مستحکم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر پھر جو یہ تشبیہ دی ہے مومن کو عمارت سے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی مثال کے ذریعے سے اور واضح کیا. وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کے درمیان تشبیک کیا، یعنی انگلیوں کو آپس میں ایک دوسرے میں داخل کر کے اس طرح سے آپ نے اس کو مضبوطی سے باندھا، اور کہا کہ اس طرح سے مومن آپس میں ایک دوسرے سے کو قوت عطا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دکھایا کہ جس طرح سے یہ انگلیاں آپس میں مل کر کے، ہاتھ مل کر کے مضبوط ہو جاتے ہیں، انگلیاں آپس میں مل کر کے ہو جاتے ہیں، اسی طرح سے مومن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو قوت عطا کرتے ہیں اور مضبوطی عطا کرتے ہیں. تو اس حدیث کا باب سے جو تعلق ہے مشائخ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول یعنی اس کے اندر جو معنی ہے، اس حدیث کا جو معنی ہے یعنی شد المؤمن یشد بعضہ بعضا، مومن یعنی مومن کا ایک دوسرے مومن کی مدد کرنا، یہی یہاں پر مراد ہے. یعنی آپس میں مومنین کو جڑ کر کے رہنا، مل کر کے رہنا، گویا کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا ہے. یعنی المؤمن اذا شد المؤمن فقد نصرہ، کہ مومن جب دوسرے مومن کو جوڑ کے رکھتا ہے، اس سے مل کے رہتا ہے، تو گویا کہ وہ اس کی مدد کرتا ہے. تو باب جو ہے باب نصر المظلوم، یہی اس معنی یعنی باب اس حدیث کا جو معنی ہے اس معنی سے باب سے اس کا تعلق ہے، مطابقت ہے.